السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع با اثر شخصیت کیسے بنے۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 24 رجب 1438 21 اپریل 2017۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا، اسے قوت، سماعت و بصارت سے نوازا۔ میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں کہ اس نے سورج کو ذاتی روشنی دی اور چاند سے روشنی پھیلائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے مومنوں کو جنت میں جگہ دی اور کافروں کو ٹھکانہ جہنم بنایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے متبعین سنت کو نہروں والی جنتوں کی راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور ان صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے مؤثر ترین شخصیات بن کر دکھایا۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر عظیم نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے با اثر بنا دے، جس سے اس کا نام زندہ و جاوید ہو جائے، اس کے نمایاں اثرات صدقہ جاریہ بنے اور مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہنے کی وجہ سے لازوال زندگی پالے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کی کارکردگی اور اثر انگیز کارنامے لکھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ یاسین آیت 12۔ زندگی گزارتے ہوئے انسان جو نیک نامی پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت اور خصوصی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، بالکل نہیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی آفات میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے تو شخصیت کو با اثر بنانے والے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کارناموں میں برکت فرما دیتا ہے، ان کے فوائد دگنے اور چگنے کر دیتا ہے، انسان کے چھوٹے اور معمولی سب کاموں کو برابر فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 درہم کا اجر 1,00,000 درہم کے اجر سے بازی لے گیا۔ اسے نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ با اثر شخصیت بننے کا ہدف رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے، لہذا مسلمان اپنے کارنامے رونما ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے کارناموں کو محض ذاتی جدوجہد قرار دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مجھے سابقہ امتیں دکھائی گئی، نبی گزرنے لگے، کسی کے ساتھ 1 امتی تھا، کسی کے ساتھ 2 امتی تھے، کسی کے ساتھ 10 سے کم امتی تھے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ بخاری۔ اگر لوگوں کو مؤثر کارنامے سر انجام دینے والوں کی جدوجہد اور کوشش کا علم نہ ہو تو یہ کوئی مضر بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو تم اچھائی اپنے لیے آگے بھیجو تم اسے اللہ کے ہاں پالو گے، یہ تمہارے لیے بہتر اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ انسان اپنے دل کی جس قدر اصلاح کرے اور اپنے خالق کا مقرب بن جائے تو اس کی کاوشیں برابر ہو جاتی ہیں، انسان ان کے نتائج سمیٹنے لگتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ سورۃ الکہف آیت 82۔ کوئی بھی اچھا کام جس کی بنیاد بھی اچھی نیت پر ہو، اس کے اثرات مزید گہرے، قبول عام پانے والے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور اچھے کارناموں کو وہی بلندیاں بخشتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 10۔ چنانچہ کوئی بھی عمل جو ایمان کی بنیاد پر نہ ہو تو اس کا انجام زوال، انحطاط، تنزلی ہوتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اسلام بااثر شخصیت بننے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ زندگی کی تعمیر ہو اور زندگی اپنے مقاصد کی تکمیل کا تسلسل کے ساتھ جاری رکھے۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت قائم ہونے سے پہلے پودے کو زمین میں لگا سکتا ہو تو وہ اسے لگا دے۔ بخاری نے اسے ادب المفرد میں روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگر انسان کی جانب سے لگایا جانے والا پودا اس کی اپنی زندگی میں فائدہ مند ثابت نہ ہو تو اس کے بعد میں آنے والی نسلیں اس سے ضرور مستفید ہوتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی قسم کا پودا لگائے یا فصل بوئے اور اس میں سے پرندے یا انسان یا چوپائے کھائیں تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بخاری۔ حسن کارکردگی کے نتائج جسے معلوم ہو تو وہ محنت اور جفاکشی کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان نتائج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ متعارف کرواتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، نیز ان میں سے کسی کے اجر کو بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم۔ پختہ ایمان اور اچھی سیرت کا مالک مسلمان ہی با اثر شخصیت کا حامل عملی نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی ہو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اس کا رہن سہن، طرز زندگی عملی نمونہ اور مشعل راہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اور میرے بعد آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں بنا دے۔ سورۃ الشعراء آیت 83 تا 85۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے فرمایا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کی ناموری رکھ دی۔ سورۃ الصافات آیت 108۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتا ہے۔ مسلمان کی کارکردگی زندگی میں یا وفات کے بعد منظر عام پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری اور قبولیت کا اشارہ ہے، کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتلائیں کہ اگر کسی شخص کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے۔ مسلم۔ حسن کارکردگی کے میدان بہت وسیع اور متنوع ہیں۔ ہر شخص اپنے رجحانات، تجربے، صلاحیتوں اور مہارتوں کے مطابق ان کا انتخاب کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق مؤثر ترین کارنامے تاریخ کے سپرد کر دیے، چاہے وہ فلاح و بہبود کا شعبہ ہو یا عدل کا، راہ الہی میں خرچ کرنے کا یا جہاد کا، اور چاہے تعلیم کا۔ کوئی بھی مفید سرگرمی جس سے دوسروں کا بھلا ہو، جس سے زندگی میں بہتری آئے، اس کے نتائج اچھے ہوں اور اس کا اجر دائمی ہوتا ہے۔ مثلا تعلیم و تربیت، دینی دعوت، کسی کی ضروریات زندگی پوری کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا وغیرہ۔ جس عبادت کا فائدہ زیادہ ہوگا وہ عبادت بھی افضل ہوگی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو شخص کسی ہدایت پر عمل کی دعوت دے تو اس پر عمل پیرا ہونے والوں کے برابر دعوت دینے والے کو بھی اجر ملے گا، نیز اس میں سے کسی کا بھی اجر کم نہیں ہوگا۔ مسلم۔ اس لیے عقل مند، زیرک اور دانا وہی ہے جو جانے کے بعد مؤثر کن کارنامے چھوڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، ان میں یہ اعمال بھی ہیں: لوگوں کو جو علم سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد چھوڑی، وراثت میں چھوڑا ہوا قرآن کریم، یا کوئی مسجد یا مسافر خانہ بنایا، یا کوئی نہر کھدوائی، یا جیتے جاگتے صحت و تندرستی میں اپنی کمائی سے کچھ صدقہ کر دیا، یا ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ، البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ بااثر شخص کی امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ ہر دم آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنی ظاہری اور باطنی تمام تعمیر کرتا ہے، اپنی ذات اور کارکردگی کو پروان چڑھاتا ہے، اس کے کردار اور گفتار میں تضاد نہیں ہوتا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کیوں نہیں جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ عمدہ ترین کارکردگی کا حامل بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت 112۔ با اثر شخص کی صفت ہے کہ اس کے ہاں اخلاقی اقدار انتہائی گہری اور مضبوط ہوتی ہے، وہ متوازن زندگی گزارتا ہے،
انتہائی پر پورے اعتماد نظر آتا ہے، اسے اپنی شخصیت اور پہچان پر فخر ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اور ان کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے افراد ہی باہمی محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمائے تو جبریل کو بلا کر بتلاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل اہلیان آسمان کو مخاطب کرتا ہے، فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، تو اہلیان آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر روئے زمین پر بھی اس کا چرچا پھیل جاتا ہے۔ بخاری۔ انسان ہدف مقرر کرنے کے بعد جس قدر تخصص کی جانب بڑھتا جائے، مؤثر افراد میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ قرآن کریم بھی تخصص کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین سمجھنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے کاموں سے ڈرائیں، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ سورۃ التوبہ آیت 122۔ اسی طرح فرمایا، اپنے مسائل کے بارے میں ماہرین سے پوچھو، سورۃ الفرقان آیت 59۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، اور آپ کو ماہر کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا، سورۃ فاطر آیت 14۔ ہمارے کام اس وقت مؤثر بنیں گے جب ہم عمدہ کارکردگی کو نصب العین بنائیں، بہترین انداز میں کام کریں اور اس کے لیے خوب محنت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر انتہا درجے کی عمدہ کارکردگی کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ ہم شکر گزار بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور رب العالمین کے صحابہ پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد اور درود کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ حمد اور درود کے بعد تمام سامعین اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کام ظاہری طور پر اچھے ہیں لیکن وہ نتائج سے نابلد ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں، ان کی اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہیں، ان کاموں کا مواد معیوب اور ڈھانچے بیکار ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسے کرتوت تباہی، بربادی اور اخلاقی گراوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی اور یہ سمجھے بیٹھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت 104۔ کچھ لوگوں کے کارناموں کی تاثیر اور قدر و قیمت اس وقت گر جاتی ہے جب وہ خفیہ اور برملا گناہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ اس پر سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف واضح کر کے بتلائیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری قوم سے ہیں، وہ بھی رات کو اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن ان میں منفی بات یہ ہوگی کہ وہ جس وقت تنہا ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ ابن ماجہ، اسی البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ بد کردار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے نیکیوں کے دروازے ہی بند کر رکھے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں برائیوں کا سیلاب امٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ان بد کرداروں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی بد کرداری کا بوجھ اس پر باقی رہتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں وہ گمراہ کرتے رہے۔ سورۃ النحل آیت 25۔
اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ عنکبوت آیت 13۔ بد کردار شخص اپنے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے وطن کو بدنام کرتا ہے، اپنی قوم کی عزت خاک میں ملاتا ہے، کیونکہ وہ ویب سائٹس اور مختلف ذرائع سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، شبہات پھیلاتا ہے، گناہ اور زیادتی کی دعوت دیتا اور جرائم کی ترویج اور حیا باختہ چیلنجز کی تشہیر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو شخص کسی ضلالت کی دعوت دے تو اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ دعوت دینے والے پر ہوگا اور ان میں سے کسی کا گناہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللهم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع دعا، یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا سمیع دعا، یا اللہ اپنے دین، قرآن، سنت نبوی اور تیرے مومن بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کا حامی و ناصر و مددگار بن جا۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست فرما دے، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے عطا فرما دے، ان کے تن برہنہ ہیں انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، یا اللہ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، یا اللہ انہیں حق بات پر متحد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور سرحدوں پر معمور فوج کی مدد فرما، یا اللہ ان کی خصوصی مدد و حمایت فرما، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، یا اللہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی حفاظت فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور فوج کی ہر جگہ پر حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ان کے دونوں نائبوں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ اور شریعت کو بالادستی دینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرتے ہیں، چاہے وہ فوری ملنے والی ہو یا تاخیر سے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح یا اللہ ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ فوری آنے والا ہو یا تاخیر سے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے، اور ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو شر سے بچنے کا وسیلہ بنا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک، اول سے آخر تک، ظاہری و یا باطنی سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال اور تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم پر کسی کو غلبہ نہ دینا۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت آسان بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر اور تیرے لیے ہی مر مٹنے والا بنا۔
बना, तेरी तरफ रुजू करने वाला और तुझ ही से तौबा मांगने वाला बना। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दलाइल साबित फरमा, हमारी जुबानों को दुरुस्त सिमत अता फरमा और हमारे सीनों के मैल निकाल बाहर फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम पर अपनी बरकतों, रहमतों और रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह फौज शुरगान पर रहम फरमा, बीमारों को शिफाया फरमा और हमारे मामलात की बागदौड़ संभाल ले। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह हमें और हमारे वालिदैन समेत तमाम मुसलमानों को बख्श दे। या अरहमर राहिमीन, हमारे परवरदिगार, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ए हमारे परवरदिगार, हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए थे और उन लोगों, वो लोग जो ईमान लाए थे, उनके लिए हमारे दिलों में कदूरत ना रहने दे। ए हमारे परवरदिगार, तू बड़ा रहम करने वाला है। हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अजाब से महफूज रख। अल्लाह ताला तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को इमदाद देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें इसलिए नसीहत करता है कि तुम उसे कबूल करो और याद रखो। तुम अल्लाह का जिक्र करो, वो तुम्हें याद रखेगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा इनायत करेगा। अल्लाह की याद बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला को तुम्हारे तमाम आमाल का बखूबी इल्म है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم. اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا المرابطين على الثغور. اللهم أيدهم بتوفيقك ونصرك. اللهم سدد رميهم. اللهم احفظهم في أعراضهم وأموالهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ووفق نائبيه لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.